بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کی خوشی۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی کلاس میں وہ ہے آپ کی کتاب کا دوسرا سبق ہے امید کی خوشی۔ سر سید احمد خان نے اس سبق کو لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سلائیڈ پہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ تعارف ان کا آپ دیکھ لیجئے، پڑھیں اسے۔ جی بیٹا، اب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی۔ امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغات کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ یہ بیٹا یہ پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا بیٹا، آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھ نادان، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رے میرے بچے سو رے، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رے، اے میرے دل کی کوپل سو رے، برڈ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی نہ دیکھے، سو رے میرے بچے سو رے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، سو رے میرے بچے سو رے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آہ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے، سو رے میرے بیٹے۔ بیٹا یہ ویڈیو نہیں کھولیں، ویڈیو بند کر دیں بیٹا۔ سو رے میرے بچے سو رے، سو رے میرے بالے سو رے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں گاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا
اور اماں اماں کہنا سیکھا۔ اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اس کا سروکار پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا، اور اپنے بے گناہ دل سے، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر بیٹا آپ کے نیٹ کا پرابلم ہوگا، آواز یہاں سے تو صحیح ہے، بالکل کلیئر ہے آواز۔ دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں ہماری پیاری امید، تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے۔ اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے۔ قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ دیکھیں بیٹا، یہ سبق ہم نے پڑھا ہے، جس میں جو بات کی گئی ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان کا جو ہر مشکل حالات میں انسان کا ساتھ دیتی ہے وہ ہے امید۔ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی کام سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو امید رکھنی چاہیے۔ اور جملہ مشہور ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب انسان کو کوئی سہارا نظر نہیں، بظاہر کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ بے یار و مددگار اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو اسے اس کے لیے زندہ رہنے کی وجہ بنتی ہے، جو اسے خوشی بخشتی ہے، وہ ہے امید، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو کسی بھی کام سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی شخص سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید کا دامن اسے تھامے رکھنا چاہیے۔ جی دیکھیں بیٹا، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں، یہ الفاظ ہیں کچھ سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ: آسودگی، خوشحالی، راحت، خوشلان، اچھی اور دلکش آواز والا، گہوارہ، جھولا، بچے کی نشو نما کی جو جگہ ہوتی ہے، خار، کانٹا، گونگا کرنا، مطلب ننھے بچے کا بولنا جب شروع کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں گونگا کرنا۔ آتش، آتش محبت لفظ آیا تھا، آتش کہتے ہیں آگ کو۔ ریا مطلب دکھلاوا، مہد مطلب گود، لحد مطلب قبر، دیار مطلب گھر، دار کی جمع دیار ہے مطلب گھر۔ جو الفاظ ملتے جلتے یا ایک جیسی آواز رکھتے ہیں انہیں مترادفات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کچھ مترادفات دیے ہوئے ہیں: آسودگی، فراخی، ٹھیک ہے، یعنی خوشحالی، ٹھیک ہے، اسے خوشحالی بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، مترادف ہو سکتا ہے۔ رنج و علم، یہ لفظ بھی ہم معنی ہیں۔ سرسبز و شاداب لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہم مترادف ہیں۔ غور و فکر، یہ بھی مترادفات ہیں۔ آغاز و ابتدا، سرور، راحت، غمزدہ، رنجیدہ، امانت، دیانت، ٹھیک ہے؟ اسکرین شاٹ لے لیں بیٹا اس کا بھی۔ یہ کچھ اس سبق میں واحد تھے، کچھ اس کی ہم نے جمع بنائی ہے، اور کچھ جمع الفاظ استعمال ہوئے تھے ان کی واحد بنائی ہے۔ خطاب، خطابات، روح، ارواح، مصیبت، مصائب، مذہب، مذاہب، مکتب، مکاتب، قوم، اقوام، سبب، اسباب، خیال، خیالات، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ آپ کے گھر کے کرنے کا کام ہے۔ ایک تو آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے،
مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ امید ہماری زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں: محنت کا پھل، آتش محبت، درد کی دوا، خوش الہان، بے ریا کٹھن گھڑی۔ اسکرین شاٹ لے لیں بیٹا دوبارہ ان کا۔